سنی اتحاد کونسل کو مل سکیں گی یا نہیں؟ درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ کہا گیا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی نے خیبر پختونخوا الیکشن میں حصہ لیا تھا۔ جسٹس عرفان سعادت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ کیا باپ پارٹی سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ قانون کے مطابق تھا؟ یہ بھی کہنا ہے جسٹس جمال مندوخیل کا۔ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، اس لیے آپ کا کیس مختلف ہے، یہ کہنا ہے جسٹس عرفان سعادت کا۔ باپ پارٹی دیگر اسمبلیوں میں موجود تھی، کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل، آپ چاہتے ہیں عدالت باپ پارٹی کو مخصوص نشست دینے کا جوڈیشل نوٹس لے؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ مخصوص نشستوں کو سنی اتحاد کونسل کو دی جائیں گی یا نہیں، سپریم کورٹ میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو مل سکیں گی یا نہیں، اہم فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو مل سکیں گی یا نہیں، درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت ابھی تک جاری رہی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ کیس جو ہے وہ سماعت کی کر رہا تھا، اور اسی کے ساتھ ہی اب کیس کی جو وہ سماعت ہے وہ مکمل کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی، درخواست پر سپریم کورٹ میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں نمائندہ سچ نیوز سہرش خان سے۔ سہرش خان، آگاہ کیجئے گا۔ جی دیکھیں، سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کی سماعت کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے سماعت مکمل ہونے کے بعد کیس کا جو فیصلہ ہے اس کو محفوظ کر لیا ہے، اور آج کی سماعت چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 13 رکنی فل کورٹ نے کی۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی اور ساتھ میں سلمان اکرم راجہ نے کی جواب جمع کروایا، اور جرائد میں آج فیصل صدیقی کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے شفاف انتخابات کی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ باپ پارٹی کی انہوں نے مثال دی اور یہ کہا کہ باپ پارٹی کی 2019 میں خیبر پختونخوا الیکشن میں کوئی سیٹ نہیں تھی، 3 آزاد امیدوار شامل ہوئے، لیکن اور الیکشن کمیشن نے ان کو ایک مخصوص نشست دی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت ہمارا کیس بھی کچھ ایسا ہی ہے، اور الیکشن کمیشن نے اپنا جواب بدنیتی پر مبنی سپریم کورٹ کے اندر جمع کروایا ہے، جس پر مزید فیصل صدیقی نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کا جو باپ پارٹی کا فیصلہ تھا وہ بالکل قانون کے مطابق تھا، لیکن الیکشن کمیشن کا اب اپنے فیصلے کو غیر قانونی کہنا درست نہیں ہے۔ انہوں نے ساتھ مجھے بھی بتایا کہ باپ پارٹی نے الیکشن میں حصہ لیا تھا، لیکن اس وقت انہیں کامیابی نہیں ملی تھی، جس پر جسٹس عرفان سعادت نے انہیں یہ کہا کہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، اس لیے آپ کا کیس مختلف ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کا یہ کہنا تھا کہ باپ پارٹی دیگر اسمبلیوں میں موجود تھی، کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے، جس پر فیصل صدیقی کا یہ جواب ہے کہ الیکشن کمیشن اس وقت اپنے فیصلے کو ہی غلط کہہ رہا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ عدالت باپ پارٹی کو مخصوص نشست دینے کا جوڈیشل نوٹس لے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ عدالت 2018 کے انتخابات کھول دے، کیا سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی تشریح کی پابند ہے؟ مزید چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیا 2018 کے جو انتخابات تھے وہ درست تھے؟ اور فیصل صدیقی کا اس پر جواب تھا کہ عدالت الیکشن کمیشن کے غیر منصفانہ اقدامات کو مد نظر رکھے، اور جے یو آئی کی بھی مثال فیصل صدیقی نے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ جے یو آئی کے آئین میں اقلیتوں کی شمولیت پر پابندی تھی،